وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجت الاسلام قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1283 ہجری مطابق 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس کے چند ہی سال کے بعد شہر مراد آباد میں 1296 ہجری میں جامعہ قاسمیہ مدرسے شاہی نامی گلشن لگایا. حضرت قاسم العلوم کے پہلے گلشن سے 1346 ہجری میں ایک پھول کھل کر امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اپنے قافلے کے ساتھ گجرات کے ایک چھوٹے سے دیہات ڈھابیل میں وارد ہو کر وہاں کے لیل و نہار کو بدل دیا، جس کی مہک سے دنیا اسلام علوم الحدیث سے معطر ہوتی رہی اور ہو رہی ہے. حضرت قاسم العلوم کے دوسرے گلشن سے دوسرا پھول اپنی شان و شوکت کے ساتھ یہاں جلوگر یعنی گجرات میں اس کی شادابی میں اضافہ کرتا رہا اور علم قرآن اور تجوید اور پھر قرأت سبع عشرہ کی باقاعدہ آبیاری کرتا رہا، جس سے میری مراد حضرت الاستاذ قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکت ہے. آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الآخر 1363 ہجری بروز بدھ ضلع بھاگلپور کے ایک گمنام گاؤں کرنپور کے شریف دیندار علمی گھرانے میں ہوا. والد صاحب کا نام حاجی معارف حسین تھا. یہ اصطلاحی عالم تو نہیں تھے. اصطلاحی عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ باضابطہ کسی مدرسے میں رہ کر نصابی کتب سے فراغت حاصل کیے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. زہد و تقوی میں بہت اعلیٰ معیار کے مانے جاتے تھے، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی کے دامن عقیدت سے وابستہ رہتے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی تھے. ایک بھائی کا نام مولانا سیف اللہ قاسمی تھا اور دوسرے بھائی کا نام مولانا رفیع اللہ قاسمی تھا. پہلے بھائی مولانا سیف اللہ قاسمی یہ 18 سال تک فخر المحدثین شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا. دوسرے جو بھائی ہے وہ مولانا رفیع اللہ قاسمی یہ فدائے ملت حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ سے انہوں نے باضابطہ خلافت بھی حاصل کی. گویا یوں سمجھیے کہ پورا گھرانہ حضرت قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا گویا دیندار گھرانہ تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں بھائی اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے اکابر کی صحبت یافتہ، اور پھر خود والد ماجد امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سے دامن عقیدت سے وابستہ، گویا پورا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، دیندار گھرانہ تھا. اسی گھر میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی. تعلیم و تربیت کا سلسلہ بچپن ہی سے شروع ہو چکا تھا. پھر کرنپور کے مکتب میں تعلیم حاصل کی. پھر مولوی اختر صاحب لکھن پوری سے قاعدہ بغدادی پڑھا. حافظ سلیم صاحب بھاگلپوری سے پارے عام کی کچھ صورتیں پڑھی. حافظ ابو الحسن صاحب کے پاس 20 پارے ناظر قرآن پڑھا. درجہ فارسی کی کچھ کتابیں مولانا مستحسن الدین صاحب کے پاس پڑھی. بعد میں عربی کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف کوچ کر گئے اور تقریباً ہدایہ تک کی تعلیم وہیں، عربی علوم کی تعلیم وہیں پر حاصل کی. پھر اس کے بعد دوبارہ شاہی مراد آباد آئے اور یہیں سند فراغت
اور دستار فضیلت حاصل کیے۔ آپ کا سن فراغت 1393 ہجری میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب کی ایک وصف علماء کرام نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی سے تجوید کے اوپر بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ ابتدا ہی سے آپ فن تجوید کی طرف رغبت رکھا کرتے تھے، اور فن تجوید کا بہت غالب اثر تھا آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ فارغ ہونے کے بعد جن علاقوں میں تدریسی خدمت انجام دینے کے لیے گئے تھے، وہاں پر باضابطہ آپ نے ایک تحریک چلائی۔ اس تحریک کا نام ہے تجوید برائے نسواں کے نام سے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بھی تھا، ہمیں معلوم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کا حکم صرف مردوں کو نہیں عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی سے فن تجوید کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ زمانۂ حفظ میں ہی ترتیل کی مشق شروع کر دی تھی، اور حفظ کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا قاری محمد کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بروایت حفظ پوری قرآن مجید سنایا۔ دارالعلوم دیوبند کے عرصے قیام میں آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ آپ تجوید کے لیے روزانہ 3 گھنٹے فارغ کیا کرتے تھے۔ فن تجوید میں آپ نے بہت زیادہ محنت کی۔ مراد آباد کے زمانے قیام میں رات کو 12 بجے کے بعد مسجد کے محراب میں جا کر ترتیل کی مشق کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فن سے کتنی انسیت ان کو تھی۔ تجوید، فن تجوید، اور حدر سنانے سے پہلے ہر رکوع کو کم از کم 15-20 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناظرہ پڑھ کر نہیں جاتے تھے، ایک مرتبہ حفظ یاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں پڑھتے تھے، اتنی زیادہ مشقت کیا کرتے تھے۔ زمانے طالب علمی میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 8 اوصاف کو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ ہم زمانے طالب علمی میں بھی اگر ان 8 اوصاف کو اپنائیں گے تو یقیناً ان کی جیسی ترقی ہوئی، ہماری بھی علمی ترقی، اخلاقی ترقی ہو سکتی ہے۔ پہلا جو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے طالب علمی میں جس چیز کی طرف شوق زیادہ تھا، وہ یہ تھا کہ کتابوں کا مطالعہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ وسعت علمی، کبھی علم پر قناعت نہیں کرتے تھے۔ مجھے اتنا علم آ گیا، اس فن کے اعتبار سے میں اتنا معلوم ہو چکا ہے، مجھے اتنی کتابیں میں کھنگال لیا ہوں، اس فن کے متعلق میں اتنا پڑھ لیا ہوں۔ اس پر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی قناعت نہیں آئی، احساس یہ پیدا نہیں ہوا کہ مجھے علم آ چکا ہے، مجھے بہت ساری معلومات مل گئی ہے۔ یہ نہیں، ہمیشہ مطالعے کا ذوق رہا کرتا تھا، رات دیر تک مطالعے کا شوق، ہمیشہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور درسگاہ کی پابندی، درس کی پابندی، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ درس کی پابندی کیسے کرنا چاہیے۔ استاد جب سبق پڑھاتے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ، جن فکروں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر وہ طلباء کو سبق اور جو چیزیں ان کے اندر ہے وہ پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اگر ہم ان فکروں میں شریک نہیں ہوں گے، سبق میں شریک نہیں ہوں گے، مذاکرے میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوئی ساتھی تکرار کرا دے گا، لیکن اس فکر اور اس طلب، اس علم کو نہیں لے گا طالب علم۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس کی پابندی زمانے طالب علمی میں بہت کیا کرتے تھے۔ اور سب سے امتیازی جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اساتذہ کا ادب و احترام بہت کیا کرتے تھے، فضول گپ شپ سے احتراز کیا کرتے تھے، ساتھیوں سے باتیں کم کیا کرتے تھے، دل اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھا کرتے تھے۔ اپنے علم میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس پر زیادہ فکر ہوتی تھی۔ ساتھی کے کھانا کھانے اور کھانا چھوڑ جانے پر ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اللہ سے میرا تعلق کتنا بڑھ رہا ہے، دن بدن میری کتنی ترقی ہو رہی ہے، اس کی زیادہ فکر رہا کرتی تھی۔ ہر دن آنے والا کل کیا میرے لیے تنزلی والا بن رہا ہے یا ترقی کے لیے بن رہا ہے، اس پر زیادہ توجہ ہوا کرتی تھی۔ ہر دن کیا میری نمازیں چھوٹ رہی ہے، کیا نمازوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تہجد کی رکعتوں میں کیا اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس پر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پابندی کیا کرتے تھے۔ اور سب سے امتیازی جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اساتذہ کا ادب و احترام بہت کیا کرتے تھے، فضول گپ شپ سے احتراز کیا کرتے تھے، ساتھیوں کے ساتھ
اور زمانے طالب علمی میں بھی اللہ نے آپ کو بہت ذہین بنایا تھا، استعداد صلاحیت بہت اللہ نے نوازا تھا، تمام ساتھیوں میں پڑھنے سے آپ امتیاز رہا کرتے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد تدریسی زندگی کا آغاز آپ نے گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں ڈھابیل میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین کے نام سے جو عظیم ادارہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ امامت و خطابت بچپن ہی سے، پڑھنے کے زمانے سے ہی اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش، سامعین کے قلوب کو جیتنے کی کوشش، دلوں پر حکمرانی کرنے کی کوشش، سامعین کو اپنے کلام سے متاثر کرنے کی کوشش، اپنی بات کو سمجھانے کی فکر جو کڑن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے طالب علمی میں بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ خطابت انجمن میں حصہ لیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا، علماء نے لکھا ہے کہ زمانے طالب علمی میں مراد آباد کی حوض والی مسجد اور دیوبند میں مدینی مسجد کے مستقل امام رہ چکے تھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے مساجد ہے جس میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے طالب علمی میں ہی امام رہ چکے تھے۔ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں اور ایک وصف جو تھا وہ تھا تجوید کا۔ عام طور پر اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی مردوں کو نہیں، عورتوں میں بھی تجوید کی بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہے۔ الحمد کو ہا بڑی ہا سے پڑھنا ہے، اگر کوئی چھوٹی ہا سے پڑھتے ہیں تو اس کے کیا معنی بگڑ جاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد ہے، کوئی قل هو اللہ احد کہہ دیا تو اس کا کیا ہے، بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ قرآن مجید کو لوگ کیسے غلط پڑھتے ہیں، بنیادی غلطیاں انہیں معلوم کیوں نہیں ہے، اس کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ اور علماء نے لکھا بھی ہے، المقدمۃ الجزریہ میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ تجوید کا سیکھنا ہر ایک کو قطعاً ضروری ہے۔ آپ کو حافظ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ تلاوت کرنا ہے آپ کو تو تجوید سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درسی نصاب سے فارغ ہو کر پڑھانے کے بعد اپنے ایک طالب علم کے مکان پر بستی کے لوگوں کو جوڑا تھا، خواتین کو جوڑا تھا، اور پھر طالبات کو باضابطہ پردے کے اہتمام کے ساتھ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے مکان پر جا کر درس دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے باضابطہ تجوید و قرأت کے مدارس بھی قائم کیے تھے، جن میں بنیادی طور پہ دو مدرسے بہت مشہور ہیں، مدرسے جامعہ فرقانیہ سبیل السلام، اور نمبر 2 پر ہے مدرسے اسلامیہ صوفی باغ۔ یہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں شروع کر دیا تھا کہ باضابطہ ان علاقوں میں تجوید کی محنت ہو۔ آج جس شہر میں گجرات میں بڑے بڑے قراء اور تجوید، فن تجوید پر جو ان کو کمال حاصل ہے، اور وہ جو لوگ قرأت میں اتنی آوازوں کے ساتھ، لہنوں کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہے، ہر ایک صحابہ سے بروایت حفظ جس طریقے سے قرآن منتقل ہوا ہے، اس طریقے پر اس کی نوک جھوک اور اس کی باریکیاں جس طریقے سے وہ حضرات بتاتے ہیں، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک حصہ ہے شروع کرنے میں، ابتدا کرنے میں۔ بالآخر 10 فروری 29 رجب بروز ہفتہ 80 سال کی عمر میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو ہمیں ان اکابر کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں کو بھی ان اکابر کی طرح نمونہ بنا دے، ان اکابر کی طرح زندگیوں میں جو اوصاف ان کے اندر تھے ان اوصاف ہماری زندگیوں میں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔